یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن آئندہ نائب صدر جمہوریہ انتخاب میں این ڈی اے کے امیدوار ہوں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر اور مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کل نئی دلی کے پارٹی ہیڈ آفس میں بی جے پی پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اس کی معلومات دی۔ سبھی کے ساتھ چرچا ہوئی، سجھاؤ مانگے گئے اور اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ ہمارے اپ راشٹرپتی کے پرتیاشی کے روپ میں ہمارے مہاراشٹر کے راجیپال شری سی پی رادھا کرشنن جی، چندر پورم پناسوامی رادھا کرشنن جی، ان کو ہم این ڈی اے کا پرتیاشی بنائیں گے۔ جناب نڈا نے کہا کہ بی جے پی کا مقصد سبھی سیاسی پارٹیوں کے درمیان اتفاق رائے حاصل کرنا ہے، جس سے کہ نائب صدر کا انتخاب متفقہ طور پر کرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے این ڈی اے کے معاون پارٹیوں اور حزب اختلاف سے اسی سلسلے میں رابطہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، پارٹی قومی صدر جے پی نڈا، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سمیت بورڈ کے دیگر ممبران اس میٹنگ میں شامل ہوئے۔ الیکشن آئندہ ماہ 9 تاریخ کو ہوگا۔ جگدیپ دھنکڑ کے نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کی وجہ سے یہ انتخاب کرانا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور مندر احاطے میں جنتا درشن کے دوران کئی اضلاع سے آئے لوگوں سے ملاقات کر ان کی پریشانیاں سنی اور افسران کو ان کے تصفیے کے احکام دیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت سب کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل گورکھپور میں ٹورنٹ گروپ کے گرین ہائیڈروجن پلانٹ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ توانائی اور صحت، ماحولیات کے تحفظ اور آنے والے وقت میں مختلف سنجیدہ بیماریوں سے بچاؤ میں گرین انرجی کا اہم کردار ہوگا۔ یہ پلانٹ ماحولیات سے پاک توانائی کی سمت میں ایک نئی کوشش ہے۔ یہ اتر پردیش کا پہلا اور ملک کا دوسرا پلانٹ ہے۔ ऊर्जा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा के लिए और आने वाले समय में तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाव करने में जो एक बड़ी भूमिका होने जा रही है ग्रीन एनर्जी की, यानी प्रदूषण से मुक्त ऊर्जा की, उस दृष्टि से यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और ये उत्तर प्रदेश का तो पहला प्लांट है ही, देश का नंबर 2 प्लांट है। ہر گھر ترنگا مہم کے سلسلے میں کل سدھارتھ نگر میں ترنگا یاترا کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مقامی رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال نے کہا کہ ترنگا یاترا کے ذریعے سے عوام میں حب الوطنی کے فروغ کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر ملک کے عوام اس جشن کو پوری جوش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ لوک سبھا میں آج بین الاقوامی خلا مرکز پر بھارت کے پہلے خلاباز سبھانشو شکلا کے ساتھ 2047 تک وکست بھارت کے لیے اسپیس پروگرامز کے اہم کردار پر خصوصی بحث ہونی ہے۔ اسے لے کر کل نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ دریں اثنا لوک سبھا کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل ایکزیوم 4 مشن کی کامیابی کے بعد امریکہ سے بھارت لوٹے گروپ کیپٹن اور لکھنؤ کے باشندے شبھانشو شکلا کا نئی دلی ایئرپورٹ پر استقبال کیا گیا۔ شبھانشو شکلا انٹرنیشنل اسپیس میں جانے والے پہلے بھارتی ہیں۔ ایودھیا میں شری رام کی عمارت میں گزشتہ رات شری کرشن کے جنم اتسو جوش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر رادھا کرشن کا سوروپ سجا، سوہر گایا گیا اور خصوصی پرساد تقسیم کیا گیا۔ لکھنؤ کے اٹل بہاری واجپئی ایکانا اسٹیڈیم میں یو پی T20 لیگ کے 30 ایڈیشن کے کل ثقافتی پروگرام کے ساتھ آغاز ہو گیا۔ پہلے مقابلے میں میرٹھ اور میورکس نے کانپور سپر اسٹارز کو 86 رنوں سے شکست دی۔ میرٹھ نے 20 اوور میں 2 وکٹ کے نقصان پر 225 رن بنائے، جبکہ کانپور سپر اسٹارز کی ٹیم 20 اوور میں 9 وکٹ کے نقصان پر 139 رن بنا سکی۔ مقابلے کے تحت آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا مقابلہ دوپہر بعد 3 بجے گورکھپور لائنز اور کاشی رودراز کے درمیان ہوگا، جبکہ شام 7:30 بجے لکھنؤ فالکنز اور نوئیڈا کنگز کی ٹیم کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ریاست میں رک رک کر ہو رہی بارش اور باندھوں سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے مختلف اضلاع میں ندیوں کی آبی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بدایوں، فرق آباد، کانپور میں گنگا، شاہجہاں پور میں رام گنگا، ایودھیا، بلیا اور بارہ بنکی میں گھاگھرا ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں راحت کے کام جاری ہے۔ جل شکتی وزیر سوتن دیو سنگھ نے کل فرق آباد میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کر راحت اشیاء تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت فصل برباد ہونے پر کسانوں کو معاوضہ دے گی۔ دوسری جانب اناؤ میں گنگا ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے، جس کے مد نظر ضلع افسر گورانگ راٹھی نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور راحت اشیاء
تقسیم کی۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔